کشمیر ریزولوشن ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شہریار صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج, لیکن یہ ریزولوشن ڈے کا مطلب معاہدہ ہوا تھا, مان لیا تھا انہوں نے کہ بھائی وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دلوائیں گے. وہاں پہ فیملیز جنریشن در جنریشن بچے اب وہ ماں باپ کے بغیر پل گئے یہاں پر یا وہاں پر. ریزولوشن کا کیا فائدہ؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج کے دن کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن 1949 میں 72 ایئرس پہلے 72 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے ریزولوشن, اس میں یہ کمٹمنٹ تھی, وعدہ تھا کہ فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ ہوگا, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا. اور اس کا کلاس 7 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی بغیر کسی پریشر کے, بغیر برائبری کے, ارسپیکٹو کلر کریڈ, کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا, مائنورٹیز کے اوپر کوئی نہیں ہوگا, اینڈ دے ول ہیو دیئر اون رائٹ, اور کسی خوف سے ان کو گزرنا نہیں پڑے گا. لیکن ان سب کی نفی ہندوستان کر رہا ہے. قومیں سیکھتی ہیں ماضی سے, یورپ نے سیکھا ڈارک ایج سے, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2. ورسیلز ٹریٹی, فیلیور آف لیگ آف نیشن از اے کلاسک ایگزامپل فار UN. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک لگ رہا ہے کہ وہ سیکھ نہیں رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ میرے پرائم منسٹر اور گورنمنٹ آف پاکستان, میرا فورن منسٹر, کشمیر کمیٹی, all the concerned, the relevant voices have conveyed it to the concerned quarters کہ this region has become a flashpoint. It's not about Islam, it's not about Muslims, it's not about Kashmiris, it's about humanity. اور دنیا کے امن کو خطرہ ہے. اور میرا پرائم منسٹر اس کی آواز 2 دفعہ UNGA میں اٹھا چکے ہیں, مختلف کی سٹیک ہولڈرز کے آگے اٹھا چکے ہیں. میں ہیومن رائٹس کی جو چیئرپرسن تھی, میں اس میٹنگ میں تھا جنیوا میں جب پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن کی. بدقسمتی سے دنیا میں جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اس سیریسلی نہیں لے رہے تھے, لیکن رب نے پھر کرم نوازی کی, رب سنتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ ایبروگیشن آف 35 and 370. مودی نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری, اور اب دنیا کے آگے رہی صحیح ہندوستان کے مکروہ چہرے کو خاص کر یورو ڈس انفو لیب نے جس طرح ایکسپوز کر دیا. 115 ممالک میں 15 سال سے 750 لیبس کے ذریعے جتنا جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ان کو پریشرائز کرنا, امیجز کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنا, آج وہ دنیا کے آگے ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, افواج پاکستان, سول سوسائٹی, ایز اے نیشن وی آر بیہائنڈ کشمیر. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قربانیاں دیں اور آپ کو ریوارڈ نہ ملے. اب وہ آئس میلٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پینڈلم ہیز اسٹارٹڈ سوئنگنگ ان فیور آف کشمیریز ناؤ, اور پاکستان کے موقف کو گلوبلی اب پذیرائی مل رہی ہے. اچھا, وہ گلوبلی پذیرائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات اجاگر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست موقف ہے. اس کا امپلیمنٹیشن, اس کی جو ایکچوئل ایکشن جو ہے دنیا نے لینا ہے وہ ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ کو دونوں فرنٹس پر کام کرنا پڑ رہا ہے, ایک انٹرنیشنل فرنٹ پر اور ایک نیشنل فرنٹ پر بھی؟ کیونکہ نیشنل فرنٹ پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھاتے ہیں کہ جب بھارت نے 5 اگست والے اقدام کیے تو وہ صرف اس وجہ سے کیے کہ ہمارے پاس حکومت کمزور تھی, اور جب آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے, تو ان لوگوں کے اوپر بھی آپ کو کام کرنا ہے. دیکھیں, یہ بدقسمتی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہر دور میں ہر قوم میں کچھ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کو اس میں خاص جو ہے وہ کمال حاصل ہے. اور یہ جو میر جعفر, میر صادق اور کردوبلو کے جو کریکٹر سامنے آتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں. So let's not focus on them and let's not waste our energy. But are they not harming the cause? دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کسی کاز کے لیے کہ پوری قوم is united, number one. بالکل. آپ نے دیکھا کشمیر کمیٹی
صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے, اس میں جے یو آئی, اس میں جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اکراس دا بورڈ جتنے بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے. آزاد کشمیر میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ نون کی گورنمنٹ. بالکل. پھر اس ڈائسپورا جو ہے, کشمیری ڈائسپورا, چاہے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہاؤس آف کامنز کے ہیں, ہاؤس آف لارڈز کے ہیں, یو ایس کانگریس کے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں, ڈچ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں آپ, ڈینش پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, نارویجین پارلیمنٹ میں دیکھیں, آپ کو کشمیری ڈائسپورا سے پارلیمنٹیرینز ملیں گے, اینڈ دے آل آر آف دا سیم اوپینین. اب آتی ہے بات, آن نیومرس اوکیزنز آئی ہیو ریزڈ دس ایشو کہ اگر کوئی نیشنلسٹ ہے, چاہے وہ الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, چاہے وہ لداخ میں, چاہے وہ گلگت بلتستان میں, چاہے آزاد کشمیر میں, پہلی چیز ہے کہ وہ غاصبانہ سوچ جو آر ایس ایس ایکسپینشنسٹ سوچ ہے مودی اور ہندوستان کی, ہندوستان سے چھٹکارے کے بعد اٹ از یو who is going to decide the fate of کشمیر, کہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارا کام ہے ان کو آل آؤٹ سپورٹ کرنا, ایمانی, اخلاقی, قانونی اور شرعی, یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے. دیکھیں جی, جب بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہ مائیں بہنیں جو قربانیاں دے رہی ہیں, ابھی آپ نے قاسم کو دکھایا, آسیہ اندرابی, ہیٹس آف ٹو ہر کمٹمنٹ, پریزر آف کانشنس, خاص کر قاسم فتو صاحب جو ہیں, 29 ایئرز, نیلسن منڈیلا کو تو دنیا جانتی ہے, یہ ان کو پروپیگیٹ کرنا ہے. اور کنسنٹریشن کیمپس کہ 5-7 سال سے لے کر اپ ٹل دی ایج آف 30-35 اپنے بچے اور بچوں کو ڈالے کہ ان کے برین واش کر رہے ہیں, اور دنیا خاموش ہے. پیلٹ گنز, پھر یہ جس طرح ریلیجن کے نام پہ, مائنورٹیز کے نام پہ گھر واپسی پروگرام, تو ہندوستان بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے. اچھا آفریدی صاحب, اس میں ایک جو آپ نے پرزنرز کی بات کی ہے نا, ایک ویو میں دوبارہ جان آئی تھی جب برہان وانی کو شہید کیا گیا تھا. برہان وانی نے ایک الگ روح پھونکی تھی اس میں, اور وہ سارے ارسپیکٹیو آف سارے شہید جتنے بھی ہیں وہاں پر کشمیر میں, ان کے لیے ہماری بلند درجات کی دعائیں ہیں. لیکن برہان وانی واز اے کیس اسٹڈی, دنیا نے اس کو سمجھا. اب آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, ان کا سب سے چھوٹا بیٹا غالباً وہ بھی ایک مطلب سب سے کم عمر ترین اگر ہم کہیں گے اسیر ہے اس ساری سینیریو کا. ہم پرسن بائی پرسن پرزنرز کی سٹوریز کو کیوں نہیں اجاگر کر سکتے, کیونکہ اس سے عوام کو, دنیا میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پورے کشمیر میں ہے تو وہ کہیں گے یہ تو پاکستان ہے, بائسڈ ایک اوپینین ہے, ٹیریٹری چاہتا ہے, اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو سٹوریز پرسنل لیول پر ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے, جس طرح برہان وانی نے چینج کر دیا تھا سینیریو, پوری دنیا ہل گئی تھی اس سے. دیکھیں جی, برہان وانی کو ایج یہ تھا, ایک تو وہ پڑھا لکھا بچہ تھا, دوسرا سوشل میڈیا. آج کل دنیا میں سوشل میڈیا کا امپیکٹ, آج آپ کے میڈیا ہاؤس سے سوشل میڈیا سے نیریٹو لیتے ہیں. بالکل امپورٹنٹ چیز جو مسنگ تھی, کلچرل فرنٹ. ہندوستان نے کلچرل فرنٹ پہ انجیکٹ کیا سافٹ امیج کے تھرو. انہوں نے کشمیر کاز کو, اور پھر فزیکل پریزنس آن گلوبل کی فورمز, وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آئی. میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا. صحیح ہے. ابھی پرائم منسٹر کا ویژن یہ ہے, کلچرل فرنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. کلچرل فرنٹ میں کشمیر پریمیئر لیگ از ون کلاسک ایگزامپل, یوتھ کو انگیج کرنا. جب آپ کے سپورٹس فٹرنیٹی اور وہ کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ریکگنیشن ہے ان کے ملکوں میں, جب آپ کی آواز بنے تو آٹومیٹکلی پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ یو سیریسلی. سملرلی آپ جب موویز, آپ ڈاکومنٹریز بنائیں اور ان کو اور گلوبل ان فورمز پہ ان کو جب ریپرزنٹیشن ملے تو پھر کیا ہوگا, پرسیپشن بدلے گی. آئی بلیو دس از دا ٹائم کہ ہم دنیا کو باور کرائیں کہ ریڈیکلائزیشن, جو میرے پرائم منسٹر نے UNGA کی سپیچ میں کہا تھا کہ آپ یوتھ کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں, جب آپ ان کو سفوکیٹ کریں گے مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ, انفارمیشن ٹیررزم ہے, ڈیموگرافک ٹیررزم ہے, پھر کلچرل ٹیررزم ہے. انہوں نے ان کے کلچر کو, ان کے نارمز کو, ویلیوز کو, ان کے ٹورزم کو ختم کر دیا. اب اس سے جب آپ ایک بندے کو بالکل دیوار سے لگا لیں, وہ کیا کرے گا, وہ اسلحہ اٹھائے گا. یہی پلوامہ کے حوالے سے, یہی آج جو فلیگ جو بدقسمتی سے ہندوستان جو کہ موویز کے وہ جو بالی ووڈ کے کنٹرول گلیمر میں دکھاتا ہے نا انڈیا کو, اور وہ کیا کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک, یہ جو جھوٹ کے پلندے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پرائم منسٹر اور ہماری گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ہمیں جھوٹ بوٹ بولنا نہیں آتا. سو آج ایمفیسس کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ انڈینز جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں, وی آر ناٹ اگینسٹ انڈینز, بالکل وی آر اگینسٹ دیٹ مائنڈ سیٹ which is polarizing humanity, جو انسانوں کی تسلیل کر رہے ہیں,
جو مذہب اور مسلک کے نام پہ انسانوں کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور ان کی بنیادی حقوق کو سلب کیا ہوا ہے. میرے خیال میں یورپ، جرمنی، فرانس، گریٹ برٹن، ہالینڈ، آج یورپین یونین کی مثال دیکھ لیں, وہ ایک ہو گئے ہیں, ایک کرنسی ایک ویزا. ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اس خطے کا امن پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے, 50% دنیا کی آبادی اس خطے میں یہاں پر ہے. سو آج سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دا رول آف دا میڈیا از ویری امپورٹنٹ. ہماری یوتھ کا رول بڑا بڑھ گیا ہے, ایکیڈیمیا کا رول بڑھ گیا ہے, پھر کلچرل فرنٹ کا رول بڑھ گیا ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو آل دوز ہو میٹر. ان کو ریچ آؤٹ کر کے ان کو میسیجنگ دیں, ان کو بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ سوئیں نا, بیکاز ہیروشیما ناگاساکی کے آفٹر ایفیکٹس آج بھی محسوس ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں دنیا سی؟ اور اب تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. سو ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی سب سے زیادہ امپورٹنس اور ان ناسمجھ اور نااحمق لوگوں کے لیے کہ جب ہم نے 2020 میں کرایا 40 years of hosting of Afghan refugees, UN سیکرٹری جنرل آئے, انہوں نے کیا کہا ریزولوشنز کے بارے میں کہ they are intact. بالکل انہوں نے جس طرح آواز اٹھائی, ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے, پھر پرماننٹ سیکورٹی کاؤنسل 3 دفعہ, آج 4تھی دفعہ اس پہ بات ہونی جا رہی ہے. سو what I'm saying is کہ ہم ہر لیول پر پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے ذریعے, پرو ایکٹیو پارلیمنٹیرین انگیجمنٹس کے تھرو, اور پھر پرسنل ہارٹ ٹو ہارٹ اپروچز کے تھرو جو کہ سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے لگیں. لیکن میری آپ سے اور آپ کے توسط سے میڈیا سے اور پاکستانی یوتھ کو میسج ہے کہ وی لاگرز بنیں, بلاگرز بنیں, آواز بنیں, بولیں ان کی مزریز کو. کیا دیکھیں, اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان کی پیلٹ گنز, ہاف ویڈوز, یہ جو پریزر آف کانشنس ہیں, پھر یہ جو ان کے کلچر کو ختم کیا, ان کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا ملٹرائز زون. سب کو مل کر وہ کام کرنا پڑے گا. اس کے اندر چاہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں, چاہے نان پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں, مرد, عورتیں, بچے, خواتین, سب کو اس کاز کو آگے بڑھانا پڑے گا. اور یہی جو انیشیٹو ہے یہ ہم چاہتے ہیں دنیا جب دیکھے گی تو پھر اس کا اثر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے شہریار صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.